میں سحری کے وقت کھانا بنانے اٹھی تو اسی وقت گھر میں چور گھس آیا۔ جب چور کو پکڑا گیا تو وہ چچی نے سارا الزام مجھ پر لگا دیا کہ میرا اس کے ساتھ افیئر چل رہا ہے اور میں نے ہی اسے گھر بلایا ہے۔ ہمارے ابا نے عزت کے ڈر سے اسی وقت میرا اس کے ساتھ نکاح کر کے مجھے رخصت کر دیا۔ وہ چور مجھے اپنے گھر لے آیا، لیکن یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ اس چور کے گھر میں تو میرا نام عافیہ ہے۔ میرا تعلق صوبہ پنجاب کے شہر لاہور سے ہے۔ ہمارا لاہور شہر میں 2 منزلہ مکان ہے۔ اماں بھی شادی کر کے یہیں پر آئی تھیں۔ یہ مکان اچھے وقتوں میں ابا اور چچا کی کمائی سے بنا تھا۔ میری اماں کا انتقال میری پیدائش کے 6 ماہ بعد ہو گیا تھا۔ میں 6 ماہ کی تھی کہ سلنڈر پھٹنے سے اماں چل بسیں۔ سوائے نانی کے ان کی موت پر کسی کو دکھ نہیں ہوا۔ نانی اپنی بیٹی کی موت پر بکھر کر رہ گئیں۔ نانی کا کہنا تھا، تمہاری ماں کو تمہارے ددیال والوں نے جان بوجھ کر مارا ہے۔ وہ یہ بھی کہتی تھیں کہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی جو میں نے تمہارے باپ سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ یہ ارینج میرج تھی۔ میری دادی جو اب حیات نہیں رہیں، انہوں نے یہ رشتہ طے کیا۔ اصل میں ابا اپنی بھابھی کی بہن سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن دادی کہتی تھیں کہ پہلے ہی ایک چالاک لڑکی کو بہو بنا کر لے آئی ہوں، اب دوسری دفعہ ایسی غلطی نہیں کر سکتی۔ مجھے سیدھی سادی سی بہو لانی ہے۔ انہوں نے نانی کو قائل کر لیا تھا۔ نانی نے بتایا کہ تمہارے ابا ہر وقت تمہاری ماں سے لڑتے رہتے تھے، اس پر ہاتھ اٹھاتے تھے، کہتے تھے تم جیسی کالی میرے پلے بن گئی۔ رنگ روپ تو اللہ کی دین ہے۔ کیا وہ یہ بھول گئے تھے کہ کل کو ان کی اپنی بیٹی بھی ایسی ہو سکتی ہے؟ اماں کا رنگ دبا سا تھا اور وہ بہت بھولی سی تھیں۔ نانی نے انہیں زمانے کی چالاکیاں نہیں سکھائی تھیں۔ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ مرد کو کیسے قابو میں کیا جاتا ہے۔ وہ تو انمول ہیرا تھیں جن پر کسی کی غلط نظر تک نہیں پڑی تھی۔ تبھی ابا کو لگتا تھا کہ ان جیسے خوبرو مرد کے ساتھ ان کا کوئی میچ نہیں۔ نانی نے بتایا تھا کہ ابھی تمہاری ماں کے مرنے کے بعد اس کی قبر کی مٹی گیلی بھی نہیں ہوئی تھی کہ تمہارے باپ نے دوسری شادی کر لی، وہ بھی اپنی منچاہی بیوی کو بیاہ کر لے آئے۔ محلے والوں نے بہت باتیں کی، لیکن ابا کو کسی بات کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ محلے والے کہتے تھے کہ تمہاری ماں بیچاری اتنی دیر چیختی رہی، اگر تمہارا باپ اسے بچانے نہیں گیا تو وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ یقیناً یہ سب تمہارے باپ کی سازش تھی۔ دوسری شادی کے شروع کے دنوں میں ہی ان کا اپنی بیوی کے ساتھ باہر آنا جانا معمول بن گیا تھا۔ اماں کو کہتے تھے کہ تم ہڈ حرام ہو، باہر گھومنے بھی نہ لے جاتے۔ کبھی بیماری میں کھانا نہ بناتی تو ابا مارنے تک اتر آتے۔ اماں یہ سب سختیاں صرف میری وجہ سے برداشت کر جاتی تھیں کہ بیٹی کو اس کے باپ سے کیسے جدا کریں۔ جو چچی پہلے ابا کے بارے میں باتیں کرتی تھی، اب وہ اپنی بہن کی شادی میرے باپ سے کروا کر بہت خوش تھیں۔ وہ یہی چاہتی تھیں کہ پورے گھر میں ان کا راج ہو۔ ابا نے تو چچی کو سر پر بٹھا لیا تھا اور ہر بات مانتے تھے۔ نانی کو ابا سے بہت اختلافات تھے۔ اپنی بیٹی کے قاتل سے بھلا کس کو اختلاف نہیں ہوگا؟ نانی میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی ضد کی، لیکن ابا نے ضد میں مجھے نہ جانے دیا۔ میری سوتیلی ماں، جنہیں میں اماں کہتی تھی، انہوں نے کبھی مجھ سے پیار سے بات تک نہیں کی۔ میں انہیں اماں کہتی تو وہ مجھے دور کر دیتی۔ میرے سب دوستوں کی ماں اچھی تھیں اور میری اماں کیوں ایسی تھیں؟ انہوں نے مجھے میرے ساتھ ہمیشہ ستیرا سلوک کیا۔ میں صرف 6 ماہ کی تھی جو وہ مجھے گھر سے نکالنے کی ضد پر اڑی ہوئی تھی، لیکن ابا نے یہ بات نہ مانی۔ میں بھوک کی وجہ سے روتی تو وہ الٹا مجھے مار دیتی کہ تم ہمیشہ کھاتی رہتی ہو۔ ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں، اوپر والے پورشن میں چچی اور نیچے ہم رہتے تھے۔ میری چچی اماں کی بہن تھی اور وہ اماں سے بھی 2 ہاتھ آگے تھیں۔ میرا نام لے کر کہتی کہ اگر یہ نہ ہوتی تو تم راج کرتی، آج نہیں تو کل اس کے خرچے بھی بڑھیں گے۔ ابا کے سامنے اماں مجھ سے پھر سے ٹھیک برتاؤ کر لیتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، میرے 2 سوتیلے بہن بھائی بھی اس دنیا میں آ گئے۔ چچی کا ایک بگڑا ہوا بیٹا ذہان تھا۔ میرے چچا کام کے سلسلے میں زیادہ تر ملک سے باہر رہتے تھے، چچی یہاں رہتی تھی۔ وہ سال بعد آتے، کچھ دن رہتے اور پھر چلے جاتے۔ چچا پیسہ کمانے کی مشین بن چکے تھے۔ میری سوتیلی ماں نے میرا داخلہ سرکاری اسکول میں کروا دیا اور اپنے بچوں کا ایک مہنگے اسکول میں گھریلو ٹیوشن کی وجہ سے میں پڑھائی میں کمزور ہو گئی۔ سوتیلی ماں کے بچے بڑے اسکول میں پڑھتے تھے۔ ابا ان سے بے حد پیار کرتے اور مجھ سے کھڑے کھڑے رہتے تھے۔ انہیں لگتا تھا میں ضدی اور چالاک بچی ہوں۔ اسکول کی چھٹی ہوتی تو میں نانی کے گھر چلی جاتی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتی، مجھے مزے مزے کی چیزیں کھلاتی اور کوئی کام نہ کرنے دیتی۔ میرے جانے کے بعد چچی اور اماں کو مشکل ہوتی۔ انہوں نے ابا سے کہا کہ اسے نانی کے گھر بھیجا تو بگڑ جائے گی، یہاں رہے گی تو نظر کے سامنے رہے گی، وہاں جا کر نہ جانے کیا کرے گی۔ میں خاموش ہو گئی۔ اس دفعہ نانی لینے آئی تو ابا نے صاف منع کر دیا۔
نانی غصے میں آ کر لڑ کر چلی گئیں۔ چچی کے گھر بھی کام ہی کرتی تھی۔ لوگوں کے گھروں میں جھگڑے کروانا میری چچی کا کام تھا۔ چچی کا بیٹا آوارہ گرد تھا جو گلیوں میں آتی جاتی لڑکیوں کو چھیڑتا رہتا تھا۔ جیسے ہی میں نے میٹرک کیا میری پڑھائی بند کر دی گئی۔ میں بڑی ہو کر بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ ستیلی ماں مجھ سے بہت جلتی تھی۔ میرا رنگ اپنے باپ جیسا صاف تھا اور نقوش نازک تھے۔ نانی بتاتی تھیں کہ میری ماں اکلوتی تھی اور انہوں نے شادی سے پہلے بہت عیش کی زندگی گزاری تھی، لیکن اصل تکلیف انہیں شادی کے بعد ملی۔ اسی لیے والدین اپنی بیٹی کے نصیب سے ڈرتے ہیں۔ محلے کی عورتیں مجھ سے ہمدردی کرتی تھیں۔ مجھے ستیلی بہن کے پرانے کپڑے پہننے کو ملتے۔ وہ عمر میں مجھ سے چھوٹی تھی، مگر گھر کے کام نہ کرنے کی وجہ سے اس کا جسم پھیل گیا تھا اور وہ بڑی لگتی تھی۔ وہ میرے رنگ روپ سے جلتی تھی۔ پرانے بے رنگ کپڑے دیتی، لیکن اللہ جسے عزت دے اسے کوئی کم نہیں کر سکتا۔ میں نماز روزے کی پابند تھی۔ رمضان میں پورے روزے رکھتی، گرمی میں بھی گھر کے کام اور نماز دونوں ادا کرتی۔ میری سوا گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا۔ میری ستیلی بہن کے سر پر دوپٹہ تک نہ ہوتا۔ ابا کو بھی پرواہ نہ تھی، مگر مجھے گھر کے کام کرتے ہوئے بھی خوف محسوس ہوتا تھا۔ چچی کا بیٹا مجھے عجیب نظروں سے گھورتا۔ محلے میں اس کی کوئی اچھی شہرت نہ تھی اور وہ بھی ابا کی کمائی کھاتا تھا۔ میں نے ابا کو بتانا چاہا، لیکن مجھے یقین تھا کہ کوئی میری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ ایک دن چچی روتی ہوئی رات کو ابا کے پاس آئیں اور بتایا کہ ذیحان کو کسی نے مار دیا ہے۔ ابا فوراً ہاسپٹل لے گئے۔ اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ چکی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا۔ سنا تھا وہ کسی لڑکی کو چھیڑتا تھا، اس لیے یہ سب ہوا۔ ابا نے مجھ سے کہا کہ تم اپنی چچی کا ہاتھ بٹایا کرو۔ ذیحان مجھے ہر وقت تاڑتا اور اکیلے میں عجیب جملے کہتا۔ اسے معلوم تھا کہ اس گھر میں میری کوئی نہیں سنے گا، اس لیے گیدڑ بھی شیر بن گیا۔ میں کوشش کرتی تھی کہ اس درندے کے سامنے نہ ہی جاؤں۔ وہ اپنی خصلتوں سے باز آنے والا تو تھا نہیں۔ ٹوٹی ٹانگ، اتنی مار اور نصیحت کے باوجود بھی وہ ویسا ہی تھا۔ ایسے ہی لوگوں کو تو مر ہی جانا چاہیے۔ ایک دن اس نے اپنی ماں سے کہہ دیا کہ آپ فریحہ کی شادی مجھ سے کر دیں۔ میں نے دل میں کہا کہ کون تم سے شادی کرنا چاہے گا؟ چچی نے خوب واویلا مچایا اور بولی تمہاری شادی فریحہ سے نہیں بلکہ اس کی ستیلی بہن سے ہوگی۔ میں خاموش ہو گئی اور پھر اپنے گھر آ گئی۔ میں اللہ سے دعا کرنے لگی کہ کسی طرح ان لوگوں سے میری جان چھوٹ جائے، کوئی اچھا رشتہ آ جائے اور میں یہاں سے چلی جاؤں۔ مجھے اس دوزخ سے چھٹکارا چاہیے تھا۔ میں روز اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میری دعائیں ضرور سنے گا۔ جب میں اسکول جاتی تھی تو ایک ٹیچر سے میری اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ ان کے بیٹے سے بھی میں کھیل لیا کرتی تھی۔ وہ مجھ سے بہت ہمدردی کرتی تھیں، لیکن انہوں نے اچانک اسکول چھوڑ دیا اور اس کے بعد میری کسی سے دوستی نہ ہو سکی۔ میں نے بھی اسکول چھوڑ دیا اور اپنی سگی ماں کی یاد آتی تو رات کو روتے روتے سو جاتی۔ اللہ نے بھی مجھے ظالموں کے ہاتھ میں دے دیا تھا جو مجھ پر دن رات ظلم کرتے رہتے۔ ابا کو میری کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ صبح نکلتے اور رات کو آتے۔ پھر بھی اپنی دوسری بیٹی جنید کو ابا نے پڑھنے کے لیے دوسرے شہر بھیجا ہوا تھا۔ اس دفعہ جب وہ چھٹیوں میں گھر آیا تو اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ سب نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ اس لڑکی سے محبت کرتا ہے اور اس سے شادی کر کے اسے یہاں لے آیا ہے۔ میں نے افسوس سے اپنے بھائی اور اس لڑکی کو دیکھا جسے گھر سے بھاگنے سے پہلے اپنے والدین کی عزت کا ذرا بھی خیال نہ آیا تھا۔ ایسی لڑکی کی معاشرے میں کیا عزت ہوتی ہے جو گھر سے بھاگ کر آئی ہو؟ آج نہیں تو کل میرے بھائی کے سر سے محبت کا یہ بھوت تو اتر جانا تھا۔ تب اماں اسے قید کر کے طلاق دلوانے والی تھیں۔ ابا بھائی پر بھڑک اٹھے کہ کسی کی بیٹی کو بھگا کر لائے ہو، اسے فوراً اس کے والدین کے گھر چھوڑا ہو۔ بھائی نے کہا بے شک آپ ان دونوں کو مار دیں مگر میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گا۔ پہلی دفعہ ابا نے اماں سے اونچی آواز میں بات کی اور کہا تم نے لاڈ پیار میں اسے بگاڑ دیا۔ گھر میں بہت جھگڑا ہوا۔ بالآخر اماں کا ساتھ دینے پر بھائی کو اس شرط پر گھر میں رہنے دیا گیا کہ وہ اپنی بیوی کا خرچہ خود اٹھائے گا۔ اب مجھے اپنے بھائی اور اس کی بیوی دونوں کی خدمت کرنا پڑتی تھی کیونکہ وہ گھر کا کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ ایک دن میری طبیعت خراب تھی، میں کھانا نہیں بنا سکی۔ جب ابا آئے تو اماں ان کے سامنے ہی مجھے برا بھلا کہنے لگی۔ میں نے کہا مجھے بخار ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ پھر بھی ابا نے میرے حق میں ایک لفظ نہ بولا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ ایک دفعہ میری ستیلی بہن کا ہاتھ ہلکا سا کٹ گیا تو ابا اماں کو ڈانٹنے لگے تھے۔ آج میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ایک دن ابا نے کہا کہ عافیہ کا رشتہ آیا ہے، اسے تیار کر دینا۔ اماں فوراً بولی کہ ابھی ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ اس کی شادی کر دیں۔ ان دنوں چچی اور اماں کے تعلقات بھی ٹھیک نہیں تھے۔ چچی نے اماں سے میری چھوٹی بہن کا رشتہ مانگا تھا جس سے اماں نے انکار کر دیا تھا۔ بہن اپنی جگہ، لیکن وہ ان کی اپنی بیٹی تھی۔ تب سے وہ دونوں آپس میں بات نہیں کر رہی تھیں۔
اماں نے کہا کہ میں کبھی بھی ذیحان سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں ہونے دوں گی۔ جب بات اپنی اولاد پر آتی ہے تو انسان کتنا تڑپ جاتا ہے۔ کاش میرا بھی کوئی خونی رشتہ ہوتا جو مجھے سہارا دیتا، میرا محافظ بنتا۔ کاش میری ماں زندہ ہوتی تو مجھے یوں رسوا نہ ہونے دیتی۔ رمضان کا مہینہ آ چکا تھا، میں پورے روزے رکھ رہی تھی اور گھر کا سارا کام بھی کر رہی تھی۔ ایک دن جیسے ہی میں سحری بنانے کے لیے اٹھی تو مجھے لگا کہ کوئی دیوار پھلانگ کر اندر آیا ہے۔ میں نے دیکھا اسی وقت گھر میں ایک چور گھس آیا تھا۔ میں نے شور مچا دیا تو سب لوگ جمع ہو گئے۔ جب چور کو پکڑا گیا تو چچی نے سارا الزام مجھ پر لگا دیا کہ میرا اس کے ساتھ کوئی چکر ہے اور میں نے ہی اسے گھر بلایا تھا۔ میرے چچا کا بیٹا جو اب ٹھیک ہو چکا تھا وہ بھی باہر آ گیا اور بولا میرے سامنے اتنی پاکیزہ بنتی تھی اور اپنے یار کو گھر بلا لیا۔ میں چکرا کر رہ گئی۔ حالات ایسے تھے کہ وہ چور میرے سامنے کھڑا تھا اور خاموشی سے چچی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دراصل ان کے گھر ڈاکہ ڈالنے آیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے ابا کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے، چچی جھوٹ بول رہی ہیں۔ اماں نے اٹھ کر مجھے تھپڑ مارا اور کہا اگر شادی کرنی تھی تو مجھے بتا دیتی، محلے میں یوں بدنام کیوں کیا؟ میں حیرت سے ان دونوں عورتوں کو دیکھ رہی تھی۔ سچ کہتے ہیں عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے۔ ابا نے کہا فیصلہ ہو چکا، صبح تک یہ بات محلے میں پھیل جائے گی، اور انہوں نے اسی وقت اس چور سے میرا نکاح کر کے اعلان کر دیا۔ میں نے کہا کہ میں اس چور سے نکاح نہیں کروں گی، مگر اماں ابا نے عزت کے نام پر اسی وقت میرا نکاح کر کے مجھے رخصت کر دیا۔ یہ ایسی رخصتی تھی کہ کوئی دروازے تک چھوڑنے نہ آیا، کسی آنکھ میں آنسو نہ تھا، نہ سناٹے میں تھی کہ یوں مجھے گھر سے نکال دیا گیا۔ چچی اور اماں نے میرا بھرپور ساتھ دیا اور اس چور کو موقع بھی مل گیا۔ پہلے دل کیا کہ بھاگ جاؤں، مگر کہا کہ کہاں جاتی، اس لیے شوہر کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے نانی کو بار بار فون کیا مگر انہوں نے فون نہیں اٹھایا۔ میرے دل میں ہزاروں خدشات تھے۔ سادگی سے میرا نکاح ہوا اور میں اس کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا جیسے اس کی پسند کی شادی ہو۔ میں سارا راستہ روتی رہی۔ جب اس کے گھر پہنچی تو میرے قدم زمین میں گڑ گئے، کیونکہ اس کے گھر میں ہر جگہ میرے بچپن کی تصویریں لگی تھیں۔ اس کا گھر بڑا تھا اور گاڑی بھی کھڑی تھی۔ تب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی عام چور نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس سے سچ پوچھا۔ اس نے اپنا حلیہ بدلا، وگ اتار دی اور وہ ایک شریف لڑکے کی طرح نظر آنے لگا۔ اس کا چہرہ مجھے جانا پہچانا لگا۔ اس نے کہا عافیہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، میں تمہارا رشتہ لینے آیا تھا، مگر تمہاری ماں اور چچی کے رویے نے مجھے سب سمجھا دیا۔ تمہارے باپ راضی ہو گئے تھے مگر ان دو عورتوں نے انکار کر دیا کہ گھر کے کام کے لیے تم ضروری ہو۔ میں حیرت سے سب سنتی رہی۔ میرا شوہر بولتا گیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں کوئی چور یا ڈاکو نہیں ہوں، میں اگر سیدھے اور صاف طریقے سے رشتہ لاتا تو کبھی بھی تمہارے ابا سمیت کوئی بھی تمہاری شادی مجھ سے نہ ہونے دیتے، کیونکہ تمہارے گھر میں تمہاری چچی کی چلتی ہے، اور یہ بات مجھے پہلے ہی سمجھ آ گئی تھی۔ میں نے پوچھا آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ وہ مسکرایا۔ بلا شبہ وہ ایک خوبصورت مرد تھا۔ میں نے دل میں سوچا ایسا شخص میرے نصیب میں کیسے لکھا جا سکتا ہے؟ وہ کہنے لگا میں تمہیں بچپن سے پسند کرتا ہوں، مجھے تمہارے بارے میں سب معلوم تھا۔ میں نے پوچھا ٹیچر کہاں ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، وہ اپنے والدین کے ساتھ باہر چلے گئے تھے، مگر مجھے کبھی بھولے نہیں تھے۔ میں نے بچپن میں اپنی ٹیچر کو سب کچھ بتا دیا تھا کہ میری ستیلی ماں اور چچی مجھ پر کیسے ظلم کرتی ہیں۔ وہ کہنے لگا ماما نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ تمہیں اپنی بہو بنائیں گی، مگر بابا کے بزنس کی وجہ سے ہمیں دوسرے ملک شفٹ ہونا پڑا، اور پھر ماما کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ہم نے ہر جگہ علاج کروایا مگر آخرکار وہ انتقال کر گئیں۔ مرتے وقت انہوں نے مجھے حکم دیا تھا کہ پاکستان جا کر کسی بھی طرح عافیہ سے شادی کرنا، اور پھر ان کی وفات ہو گئی۔ میں یہ سب سن کر رونے لگی۔ وہ کہنے لگا میں اس دن تم سے ملنے آیا تھا تاکہ ساری حقیقت بتا سکوں، مگر تمہارے گھر والوں نے مجھے پکڑ کر میرا کام خود ہی آسان کر دیا اور تمہارا نکاح مجھ سے کر دیا۔ اس نے کہا کہ اب میں تمہیں مزید تکلیف سے نہیں گزرنے دوں گا۔ وہ واقعی مجھے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہتا۔ مجھے اس کی محبت پر مکمل یقین ہو چکا تھا۔ ہماری نئی زندگی کا آغاز ہو گیا تھا۔ میں نے اتنی پرسکون زندگی پہلے کبھی نہیں گزاری تھی۔ میرے شوہر نے کہا تمہیں کسی کام کی ضرورت نہیں، گھر میں سب نوکر کرتے ہیں، تم اس گھر کی ملکہ ہو۔ اس نے مہنگے سے مہنگے کپڑے لا کر میری الماری بھر دی۔ وہ ایک بڑی کمپنی کے مالک تھے۔ میرے شوہر نے کہا کہ اب تم اپنی پڑھائی دوبارہ پرائیویٹ شروع کرو۔ میرے دل ہمیشہ آگے پڑھنے کی خواہش تھی جو اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس نے مجھے ہر برائی سے بچایا، ہر قدم پہ میرا ساتھ دیا۔ پھر میں اپنے شوہر کو لے کر نانی کے گھر گئی۔ نانی مجھے کسی مرد کے ساتھ دیکھ کر حیران رہ گئیں، پوچھنے لگی یہ کون ہے؟ میں نے کہا نانی یہ میرے شوہر ہیں۔ پھر میں نے انہیں ساری کہانی سنا دی۔
میں نے بتایا کہ میں آپ کو फ़ون کرتی رہی مگر آپ نے फ़ون نہیں اٹھایا تو نانی بولی میرا फ़ون خراب تھا۔ وہ میرے شوہر کی بہت خاطر تواضع کرنے لگی۔ واپسی پر میرے شوہر نے اصرار کیا کہ نانی کو ہمارے ساتھ لے چلیں کیونکہ بزنس کی وجہ سے مجھے دوسرے شہر جانا پڑتا رہے گا، اس لیے نانی تمہارے ساتھ رہیں گی تو مجھے بھی اطمینان رہے گا۔ میں فوراً مان گئی کیونکہ مجھے نانی کے ساتھ رہنا بہت پسند تھا۔ نانی بھی میری خوشی کے لیے ہمارے ساتھ آ گئیں۔ کبھی کبھار مجھے اپنی پرانی زندگی یاد آتی تو آنکھوں سے آنسو نکل آتے، مگر میرے شوہر کہتے کہ اب رونا چھوڑ دو، جن لوگوں نے تم پر ظلم کیا سب اللہ پہ چھوڑو، اللہ پاک ان کا خود حساب لے گا۔ آج میرے شوہر نے دنیا کی ہر آسائش میرے قدموں میں لا کر رکھ دی، مجھے اتنا پیار دیا جس کا میں نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا، اور میں ہر نماز کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو